بڑا تو ان کا ہو گیا دی اینڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیدھی سی بات ہے. اب یہ ریورس نہیں ہونا، کیونکہ نہ تو مفتی صاحب نے رجوع کرنا ہے اس بات کے اوپر، اور نہ ان کے ماننے والے علماء نے ان کو معاف کرنا ہے. اس وقت دو دھڑے بن چکے ہیں. پہلا دھڑا وہ ہے جو مفتی صاحب کو کرٹیسائز کر رہا ہے اور ہر طرح کی روڈ لینگویج یوز کر رہا ہے کہ یہ مسلک اعلی حضرت یعنی کہ دین تصوف کو چھوڑ چکے ہیں. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو مفتی صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن صرف اتنا کہ یہ بڑے ہیں، ان کی داڑھی کا لحاظ رکھو، 80+ ان کی ایج ہو چکی ہے، ان کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو نہ کرو. وہ جو دیوبندیوں کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ، شیعہ کے ساتھ ایک سٹیج کے اوپر بیٹھتے ہیں تو حکمت کی وجہ سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ بھی اندر سے انہیں کافر ہی سمجھتے ہیں. دوسرے بھی یہ نہیں مان رہے کہ یہ اعتراضات جو ہیں یہ غلط ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح اعتراض کر رہے ہو لیکن ان کی داڑھی کا خیال کرو. یہ اوپر سے بیٹھتے ہیں، اندر سے یہ بھی مسلک اعلی حضرت کے اوپر ہے، یعنی کہ دین تصوف کے اوپر، یعنی کہ چشتی رسول اللہ پارٹی. ہاں جی، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، دین تصوف، مسلک اعلی حضرت. تو کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، مسلک کے اوپر یہ قائم ہے، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے مرافقت کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اعتراضات جو ہیں وہ غلط ہے. اعتراضات بالکل درست ہیں، اور مفتی صاحب نے اس کی کلیریفیکیشن بھی نہیں دینی. کلیریفیکیشن دیں گے تو پھر ان کی قبر بھی وہ کھود دیں گے. زیادہ سے زیادہ وہ یہی کر سکتے تھے کہ خاموشی اختیار کریں اور اپنے چھوٹے علماء کے ذریعے کوئی بیان دلوا دیں، اور وہ بھی بیان یہ نہیں ہے کہ ہم مسلک اعلی حضرت کی ان چیزوں سے اختلاف رکھتے ہیں، یا ہم اعلی حضرت کے ساتھ کسی معاملے میں ان کی اجتہادی غلطی کے اوپر، بریکٹ میں اجتہادی غلطی، ظاہر ہے وہ تو انہیں معصوم ہی سمجھتے ہیں آلموسٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں مانتے تو ان سے کہیں کہ اعلی حضرت کی 5 بڑی بڑی غلطیاں گنوا دیں، تو ساتھ ہی دیکھیں ان کے منہ سے جھاگ جھوٹنی شروع ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لوگ معصوم ہی مانتے ہیں. جب کہتے ہیں ہم معصوم نہیں مانتے تو پھر غلطیاں بھی تو ہوں گی نا. ہم 5 نہیں 50 گنوا دیں گے انشاءاللہ. اینڈ پہ میں آج 12ویں شریف کی برکت سے، بلکہ ہاف 24 نمبر، ہاں یہ 24 نمبر کہتے ہیں نا وہابیوں کو، وہ کہتے ہیں گدھ کے حروف ابجد 24 ہیں اور وہابی کے بھی 24 ہیں. گدھ گوشت خور ہے، وہابی ایمان خور ہے. تو ادھے وہابی تو تسی بھی آؤ گستاخو. ہاں تو ہاف 24 نمبر کی نسبت سے 12 حوالے میں انشاءاللہ اینڈ پہ جا کے دوں گا کہ دین تصوف اور دین اسلام میں کیا فرق ہے. ایک طرف دین اسلام رکھوں گا، دوسری طرف دین تصوف، یعنی کہ مسلک اعلی حضرت جسے یہ کہتے ہیں عشق و محبت اعلی حضرت. اعلی حضرت ہم بتائیں گے دین تصوف، دین بدعت، اعلی حضرت. ہاں ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب مفتی صاحب سے علماء نے تجدید ایمان ڈیمانڈ کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے جو فتویٰ آیا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تجدید ایمان کریں گے. باقی 2 باتیں شاید انہوں نے پردے میں رکھی ہیں، لیکن ہم وہ کر دیتے ہیں. جب تجدید ایمان ہو گیا تو باقی چیزیں تو چھوٹی ہوگی. یعنی اس کے بعد تجدید بیعت بھی انہوں نے کرنی ہے، ہاں، اور تجدید نکاح بھی کرنا ہے. لو سامو، ہاں لو سامو. ایسا تو نہیں ہوتا، وہ ساری کی ساری امیدیں تو بڑھ گئیں. یعنی کہ چاچو دی چاچیاں گئیاں. تو مفتی منیب صاحب کو اب تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا. ظاہر ہے جب ایمان کی تجدید ہوگی تو ہماری آنٹی تو ان کے عکس سے نکل چکی ہیں. اب جو دفاع کر رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ باتیں غلط ہیں، انہیں پتہ ہے یہ باتیں درست کر رہے ہیں. اس مسئلے میں 50% میں مفتی صاحب کے مخالفین کے ساتھ ہوں کہ ان کی بات درست ہے کہ مفتی صاحب نے مسلک اعلی حضرت سے غداری کی ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. دین تصوف سے انہوں نے غداری کی ہے، چشتی رسول اللہ پارٹی سے غداری کی ہے. اور 50%
میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کو اب دین تصوف کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق بات قبول کر لینی چاہیے، سیدھی سی بات، اور ایک دفعہ نعرہ لگانا چاہیے، میرا نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرے اعلی حضرت تھے شاہ ہی کوئی نہیں، کہہ دوں۔ تو دوسری طرف چونکہ وہ بھی مان رہے ہیں کہ مسئلہ کے اعلی حضرت یہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کی داڑھی کا احترام کریں۔ داڑھی کا احترام کیوں کریں بھائی؟ جو بندہ غدار ہے، غدار کی پھر داڑھی نہیں دیکھی جاتی، اس کے اوپر فتویٰ لگتا ہے۔ لہذا اس مسئلے میں میں فتویٰ لگانے والوں کے ساتھ ہوں، بالکل درست بات کر رہے ہیں، اپنے فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت کے اعتبار سے تو دونوں ہی غلط ہیں، مفتی صاحب کے حامی بھی اور ان کے مخالفین بھی، لیکن اگر دین تصوف کو دیکھا جائے تو مفتی صاحب کے مخالفین بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ کے اعلی حضرت یہ نہیں ہے، ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کر دی ہے، چشتی رسول اللہ نکال دیا۔ ہاں اے زہم میں توڑا چھلدے رہنا ہے، چھڑنا نہیں ہے۔ میرا نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب وہاں پر نماز بھی ہوئی اور مفتی صاحب کی بدقسمتی کہ اس دفعہ انہوں نے مفتی صاحب کو مصلی پہ نہیں کھڑا کیا، بلکہ وہ دیوبندی عالم تھے، ظاہر ہے انہوں نے اسی کو پرائورٹی دینا تھا، مسجد دیوبندیوں کی تھی، پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ ایک ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے اب یہ بھڑک اٹھے ہیں کہ آپ نے نماز ان کے پیچھے کیوں پڑھ لی، اس کی وجہ سے اب آپ مرتد ہو گئے ہیں، کیونکہ اپنی نماز کا امام آپ نے ایک دیوبندی کو بنایا، اور وہ دیوبندی جو اشری تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی کے عقائد کو درست سمجھتا ہے، اور حسام الحرمین میں جو اعلیٰ حضرت نے ان پر کفر کے فتوے لگائے، اس کے جواب میں المحند علی المفند میں انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اپنی گستاخانہ عبارتوں کا، وہ المحند کو صحیح سمجھتے ہیں، حسام الحرمین کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اب چونکہ جمع ہوئی اور مین ڈیفرنس آیا، نماز پڑھ لی، انہوں نے کہا بس یہ اب دی اینڈ ہو گیا۔ اب وہ پرانی باتیں بھی نکال رہے ہیں کہ ہم تو بڑے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ شاید مفتی صاحب توبہ کر لیں، اور ان کو ہم مختلف اوقات میں پیغام بھی بھجواتے رہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، پرسنلی بھی، لیکن مفتی صاحب باز نہیں آئے۔ لہٰذا اب ہمیں موقع مل گیا کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو انہوں نے غداری کی ہے اس کا جواب ان کو دیا جائے۔ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، ہاں یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ اور قادیانی دجال۔ اس نے ویسے قادیانی رسول اللہ کبھی نہیں پڑھوایا، اس لیے میں اس پہ وہ جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا، اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے، ڈائریکٹ نبی ان کے بزرگوں نے کہا ہے، وہ محمد رسول اللہ ہی پڑھواتا تھا، لیکن اس نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا۔ اس لیے میں قادیانی رسول اللہ نہیں بولوں گا، ہاں لیکن تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ اور قادیانی دجال، وہ اپنے آپ کو فخریہ حنفی کہتے ہیں، قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت کے منہج پر ہیں۔ یہ اہل سنت کے بزرگوں کی کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں نا، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے۔ تو امام بخاری، امام مسلم نے نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، جبکہ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی تینوں بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ لو سامو کہ اب یہ مصلی واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ حنفیوں کے دو مصلی ہو چکے ہیں، حنفیہ بریلویہ اور حنفیہ دیوبندیہ، ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ لو سامو، اور یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ اگے تو سونا فقہ حنفیہ بریلویہ کے مطابق یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ کے مطابق؟ اب جو یہ بابا چھوڑ کے گیا اتنی لمبی، اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میرے ہی دو بچے ہو جائیں گے، آگے ہوں گے دونوں حلالی، لیکن ایک دوسرے کو حلالی نہیں مانیں گے۔ یہ میں روحانی ٹرم میں حلالی کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ بگوٹن والی نہ سمجھیے گا۔ شیخ احمد سرندی المتوفا 1034 ہجری، جنہیں یہ مجدد الف ثانی بھی کہتے ہیں، اور وہ ایسا اوور کانفیڈنٹ ہے، اس نے اپنے آپ کو خود مجدد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور مجدد بھی کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ
پچھلا 1000 سال جو ہے نا یہ نبی الاسلام نے کور کیا ہوا ہے. 1000 سال کے بعد کسی ایسے بڑے مجدد کی ضرورت ہے جو اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہو. تو چونکہ اب ختم نبوت ہو چکی ہے, اب نبی تو نہیں آنا, تو اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے. اگلے 1000 سال میں کور کروں گا, یعنی نبی الاسلام کے 1000 سال پورے ہو چکے. اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اور یہ ساری باتیں غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے حق میں استعمال کی ہیں. اس نے کہا میں کو نواں کام پایا ہے, میرے تو پہلے بھی مجدد صاحب یہی کام پا کے گئے نے. اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تو کہاں سے مجدد ہے؟ مجدد تو 100 سال کا ہوتا ہے, جو ابو داؤد میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے کے اوپر میری امت میں ایک شخص ایسا بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. پہلی صدی کے مجدد ہے عمر بن عبد العزیز المتوفا 101 ہجری, بالکل صدی کے کنارے پہ آئے, جنہوں نے بنو امیہ کا گند صاف کیا. دوسری صدی کے مجدد امام شافعی المتوفا 204 ہجری, جو حدیث میں بھی امام, فقہ میں بھی امام, منطق میں بھی امام. اس کے بعد پھر اختلاف شروع ہو گیا, ہر ایک نے اپنے اپنے مجدد بنائے ہوئے. اور آخری جو مجدد ہوں گے وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہوں گے, ان کے اوپر بھی اتفاق ہے. بیچ میں ہر فرقے کا اپنا مجدد ہے. تو اس نے کہا کہ 100 سال کا جو مجدد ہے اس کے اور میرے مرتبے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا 100 اور 1000 میں ہوتا ہے. لو سامو, یہ قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے. اور کو حدیث پوچھی کہ یہ 1000 سال کا مجدد کتوں کٹ لے تو انہیں کہ 100 تو بعد چکے 1000 آتا ہے تو میں بھی 1000 ہو گیا وہاں. اچھا, پھر اس نے کہا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کرامات دی ہیں اور فضائل دیے ہیں, مجھے اللہ سے امید ہے کہ امام مہدی کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے گا. وہ کہتا ہے امام مہدی سے میرے سامنے شاہی کوئی نہیں. وہ کہتا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو آخری مجدد آئے گا نا, ظاہر ہے وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں اپنے کانٹیکسٹ میں, امام مہدی تو 100 سال کے مجدد ہوں گے نا, یہ تو 1000 سال کا ہے, تو 10واں ہی صحیح لگے گا نا امام مہدی نو. اور ہمارے کراچی کے جو بھولے بھالے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہے مجدد صاحب ہیں. جی مجدد صاحب لو سامو. پھر اسی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ جب قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر اس کو کہ یار لوگ تو پھر ہمیں کرٹیسائز کریں گے کہ تم نے ایک پیغمبر کو ایک امتی کے انڈر دے دیا ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں, وہ اجتہاد کریں گے, ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے میچ کر جائے گا. اور امام حنیفہ کا اجتہاد تو آج ہی فارغ ہوا پہ ہے, ایک والا نکالا ہے میں نے ان کا نس کے تھے. ہم کہتے تھے ابو حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ رحمہ اللہ تعالی, یہ کہتے تھے ہے نا الفقہ الاکبر, کتاب کے پڑیاں اتنی سی 20-25 صفحوں کی کتاب ہے الفقہ الاکبر. فقہ اصغر ہوتی ہے جو فروعی معاملات ہیں, اور فقہ اکبر جو ہے وہ کہتے ہیں عقیدے کو. الفقہ الاکبر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فقہ کی کتاب ہے, مراد یہ کہ اس میں عقیدے بیان ہوئے ہیں, عقیدوں کی کتاب, اتنی سی پڑیا. اس کے پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے, نعوذ باللہ. اس پر ترا یہ کہ ان کے ملا علی قاری نے المتوفا 1014 ہجری باقاعدہ اس عقیدے کا دفاع کیا. جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور کے ماں باپ کو تم لوگ کافر کہہ رہے ہو, اس نے دفاع کیا. ایک انہوں نے کتاب لبھی سی. اب ان کے چھوٹو مولوی آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے, یا اگر ثابت ہے تو یہ والا حصہ امام حنیفہ سے ثابت نہیں, اور سب کچھ ہی کوئی نہیں ثابت ہے. ایک وہ سیدھے طریقے نال مشکل نہ تو انہیں کتاب لاب کے دیتی سی کہ اہل حدیثاں نے متھے مارو کہ لو ساڑھے امام دی کتاب. اہل حدیث کہتے تھے نا باقی 3 اماموں کی تو حدیث کی کتابیں ہیں, مسند احمد ہے احمد بن حنبل کی, الموطا امام مالک کی, مسند شافعی امام شافعی کی, صحیح بخاری امام بخاری کی, مسلم امام مسلم کی. تو تواڈے امام دی کتاب کتوں ہے؟ میں اتنی مشکل لب کے دیتی ہے, اے تو ہی نس گئے نے. وہ کہہ رہے نہیں, ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ بس اس میں مکسنگ ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت کو نہیں ہم مانیں گے, اعلیٰ حضرت کے ابے نے
روحانی ابے ملا علی قاری نے دفاع کیا ہوا ہے الفقہ الاکبر کا. اعلیٰ حضرت تو شاہی کوئی نہیں ملا علی قاری کے مقابلے پہ. لو سامو دیکھو ان کو ان کی گمشدہ چیزیں بھی میں دریافت کر کے دے رہا ہوں. میں کتنے عرصے سے ان کو کہہ رہا تھا کہ بابا لبو جڑا اڑتا ہوئے, بابا لبو جڑا اڑتا ہوئے, کدے ایتھے نستے سے کدے وہ بھی لب لے جے. میں پیر ظہیر الحسن المعروف بگوڑے شاہ, ہاں اس نے خود کہہ کہ میں منار پاکستان سے اڑ کے بتاؤں گا. سٹو انہوں, ہاں میں بابا لب لیا جے. پہلے میں کہنا تھا میں بابے مار دیتے, ایک زندہ جے میں لب لیا جے. وہ بگوڑے شاہ جے انہیں آپ کہہ کہ میں اڑ سکنا وا منار پاکستان تم انہوں تھلے سٹو. تو یہ کہہ رہے تھے بابے آج کل بھی ہیں وہ اللہ کے حکم سے پردے میں ہیں. میں پردہ چاک کر دیتا جے, بندہ کٹ لیا جے, انہوں زبردستی لیا جاؤ منار پاکستان تو سٹو انہوں. وہ کہتے ہیں میں آگی بھی بچ جاؤں گا, میری مچھ کا بال بھی نہیں سڑے گا. تو بندہ میں لب لیا جے ان سٹنا تہاڈی ذمہ داری جے. دیکھو میں نے بریلویوں کتنے مسئلے حل کیے ہیں. امام حنیفہ کی کتاب ڈھونڈ دی, بابا ڈھونڈ دیا. یہ ساری خدمات اللہ کے فضل سے اسی پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں, اللہ کے فضل سے. تو شیخ احمد سنندی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا اور کہا کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ فقہ حنفی تو اڑی ہونی ختم ہوگی. اصل میں جس زمانے میں شیخ احمد سنندی کہہ رہا تھا اس نے تو 4 مسئلے دیکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اینڈ تے آ کے حضرت عیسیٰ ابن مریم ساڈا مسئلہ رکھن گے, باقی ختم کر دیں گے. ان کے پتہ سی کہ پہلے ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس سے خطرناک بات جو کی ہے شیخ احمد سنندی نے, کانوں سے دھواں نکالنے والی. اس نے کہا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا. ہاں اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا. ویسے مجدد صاحب زندہ ہوتے نا تو میں ازراہ تفنن کہتا کہ حضرت صاحب تہاڈی ایک گل صحیح نکلی جے, ایک آیا جے اس امتی دجال غلام احمد قادیانی اور فقہ حنفی کے مطابق یہ عمل کرتا ہے. ہائے ہائے, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, ان کے نام نہاد خلیفہ نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ ہم حنفی ہیں. غوث پاک کی 11ویں کھا رہے ہیں یہ, کسی 11ویں پر حلوے کے ساتھ ایک پیج فوٹو کاپی کرا کے, پیج نمبر 40 قادری پبلشرز کا, غنیت و طالبین کا ترجمہ بھی رکھ کے دو, او دے چلوا رکھ کے دے دو. چلو حلوے تو بعد پڑھ لیں گے, انہوں نے مطابق عمل کرنا ہے. اور ان سے بھی بڑے صوفی بزرگ امام محمد غزالی المتوفا 506 ہجری, انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں لکھا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اور یہ لوگ اگر کوئی رفع الیدین شروع کر دے تو اسے کہتے تھے ان قریب قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانی تھوڑے پر آ جائے, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. اور یہ نہ سمجھیے گا میں ان کو چھیڑ رہا ہوں, یہ گالیاں دے رہا ہوں, نہیں, یہ گالیاں ہمیں دیتے تھے. اب یہ آگ ہم ان کے گھر میں لگائیں گے کہ ایک غریب تو بدتمیز. پہلے کہتے تھے جی بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. رفع الیدین کا انہوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے تو غنیت و طالبین میں لکھا ہے کہ میں اہل حدیث اہل سنت فرقے کو حق پہ سمجھتا ہوں. انہوں نے تو اہل حدیث لکھا ہوا ہے, لو سامو. اور اس سے بڑھ کر انہوں نے حنفیوں کو کہا یہ جہنمی فرقہ ہے. ہاں کہتے نہیں وہ اس زمانے کے حنفی تھے, ان کو کہا تھا. پھر انہیں پتا ہے انہوں نے کیا, پھر اینڈ تک لکھتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کتاب میں تبدیلی ہوگی. ہو اے بھی لکھا جائے تھلے آشیے بھی نا کہ ہو سکتا ہے غوث پاک کی کتاب تبدیل ہو گئی ہے. بس کتاب بھی تبدیل ہوگی, غوث پاک دا تو ابھی بھی میں مار دیتا. ٹھیک ہے, سب کچھ ہی ختم ہو گیا. بھائی جب تم یہ خدمت کر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مضبوط کندھوں پہ ڈال دی ہے, نہ تمہاں کندھوں پہ نہیں, نہ 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 میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو آڈے بابے ہم تو کسی کھنگڑ نہیں دینا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یہ جو مضبوط کندھوں کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ میں نے چشتی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کرنا ہے, تو برا نہ مانو. یہ تمہارے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے کہ وہ
دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا، اور اس کے ماننے والوں نے تانویر رسول اللہ والی عبارت جو ہے وہ پبلک میں عام کی. اعلیٰ حضرت تو خود نہیں اس کے اوپر گرفت کر سکے، انہوں نے باقی عبارتوں پہ کی، لیکن یہ ان کے ماننے والوں نے ہائی لائٹ کی. جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے باقاعدہ ایک ٹیبل بنایا ہے، اس طرف لکھا ہے اسلامی عقائد، اس طرف لکھا ہے دیوبندی عقائد، اور پڑھ رہا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی. جی یہ بھی موجود ہے. بجائے کہنے دے کہ اللہ کا بندہ شیطان چڑھے ہی تیرے تھے، اعوذ باللہ پڑھ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. اور یہ کہہ رہے ہیں جی خواب تھا. خواب نہیں، بیداری. تھانوی نے بھی کہا اس واقعے میں تسلی ہے، اس نے یہ نہیں کہا اس خواب میں تسلی ہے، اسے پتا تھا کہ بیداری میں بھی ہے. تو وہ بے اختیار تھا. ٹھیک ہے، بابی یہی ہوتا ہے، بابوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ بابی جو ہیں وہ اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اپنے بابے کی بھی لے جاتے ہیں. اور جھوٹ کہتے ہیں جی، وہ پیر میرشاہ صاحب نے اسے چیلنج دیا کہ میری قلم خود لکھے گی، اور تم لوگ اپنی قلم سے صحیح طریقے سے اپنی کتابیں نہیں لکھ سکتے. اس پیر میرلی شاہ صاحب نے نا غیر اللہ سے مدد مانگنا، یعنی قبر میں جو مرا ہوا بندہ پڑا نا اس کو مدد کے لیے پکارنے کے لیے، پتہ قرآن کی کون سی آیت سے سہارا لیا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لو سامو، یہ اس کا علمی لیول تھا. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. اس سے اس نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرے ہوئے بابے کو بھی پکار سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی زندہ ہے. اچھا اگر وہ زندہ ہے تو اس کی بیوی اس کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کرتی ہے؟ لو سامو نہیں، وہ زندگی ہو رہا ہے، وہ مر گیا. ہاں مر بھی گیا، میں مار بھی دیتا. پہ گیا جے تواڈے بابے نو، پہ گیا جے، اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو. سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دیکھ رہا تواڈے پیو نے کرنیاں نے. نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جڑا تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو. ہاں نکلو باہر. ہاں نہ نہ کھا گیا تواڈے بابے نو، کھا گیا، وہاں ڈکار بھی نہیں لیا. ہاں کچا کھا گیا. میں نے کہا تھا اے مفتی، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیسے حوض کوثر پہ جائے گا کہ تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے 2009 کے مناظرے میں. آج تو کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. جب تک تو اعلانیہ اپنے اس گناہ کے اوپر، اس کفر کے اوپر توبہ نہیں کرتا نا، میں نے تجھے ہانٹ کرتے رہنا ہے. ہاں اس کے بعد 2011-12 میں وہ چھوٹو کا مناظرہ ہوا تھا جس میں یہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے چشتی رسول اللہ والے واقعے پہ. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. میں کیا ہوں؟ رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. وہ کمینے غلاموں میں سے ایک والی عبارت سبا سنابل کی وہ پڑھ رہے تھے وہابی. اچھا اب انہوں نے اس مولوی کو بھی دریافت کر لیا ہے. پتہ ہے آپ کو جس مولوی نے مناظرہ کیا تھا نا اور پیچھے چھوٹو بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، اس کی بھی پوڈ کاسٹ آئی ہے کوئی 1 مہینہ پہلے. اس نے کہا انجینئر صاحب بار بار میرا ذکر کر رہے ہیں. وہ بھی مکر گیا جے. وہ کہنا میں کوئی دفاع نہیں سی کیتا. میں تو ان کو کہہ رہا تھا پورا واقعہ پڑھ، اس میں انہوں نے اینڈ پہ توبہ کر لی ہے. میں تو اس کے جواب کے طور پہ کہہ رہا تھا میں تو اسے فراڈ ہی سمجھتا ہوں. دیکھو یار کتنا ڈر دے جو ہے ایک غوث پاک کو اتنا نہیں ڈر دے جتنا میرے کو ڈر دے جائے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتا میں تو الزامی بات کر رہا تھا. الزامی بات تو کر رہا تھا، تو دفاع کر رہا تھا کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی. نہ توبہ اس طرح نہیں ہوتی. توبہ اس طرح ہوتی ہے کہ میں نے کفر کہلوایا تھا، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، تو بھی ہو، اور میں اپنا پیر پہلے تلاش کروں گا کیونکہ بیعت میری ٹوٹ چکی ہے، اور پہلے اپنی چاچی کا بندوبست کروں گا یعنی کہ تیری چاچی کا، اور نکاح بھی دوبارہ کروں گا، پھر تنو آ کے مرید کراں گا. ہمیں تو کہتے ہیں جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کر کوئی جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو جاتا ہے. تو آڈے بابے سچی موٹی کلمہ پڑھاوا کہ خالی اتنا ہے کہ کلمہ وہی تھا جو میں نے پہلے پڑھوایا تھا. دیکھو کیسی چلاکی کر دی. کفر کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کو اینڈ پہ ہم دعوت دیں گے اس علمی پوائنٹ کے اندر کہ اپنے فرقے کو آپ باقاعدہ طور پر طلاق دے دیں، کیونکہ ناراض ہو کے تو دلہن چلی گئی ہے، یعنی آپ کا فرقہ آپ سے ناراض تو ہو گیا اور خلے کے لیے بھی اپلائی کر دیا انہوں نے. تو مہربانی کریں اور اپنے فرقے کو آپ طلاق دیں.
خلا نہیں دینا کیونکہ خلا کے بعد دوبارہ سے شادی ہو سکتی ہے. 3 طلاقیں دیں ایک مجلس میں, اس کیس میں تو لیٹ ہی نہ کریں. اگرچہ عام حالت میں 3 طلاقیں دینا خلاف شرع ہے, لیکن یہ والی طلاقیں 3 دی جا سکتی ہیں. الحمدللہ ہم نے تو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر فرقہ واریت کو دفنا دیا ہے. آپ بھی یہ کام کریں. The damage has been done. لوگ کہتے ہیں یہ نیگیٹو جملہ ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. The damage has been done. ان الباطل کان زہوقا, باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اس سے بڑی بات سورۃ الانبیاء میں آیا, ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں, وہ اس کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے, یعنی the damage has been done کر دیتا ہے. مفتی صاحب, قرآن میں حکم تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اور غدیر خم کی حدیث میں بتایا گیا یہ قرآن ہے اللہ کی رسی. اور دوسری چیز اہل البیت ہے, ان کے معاملے میں اللہ کا خوف تمہیں دلاتا ہوں. تو الحمدللہ قرآن کی توحید بھی اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے فرقے سے آپ اعلان برات کریں اور قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں, قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر وہ آیت فٹ ہوگی, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اس شخص کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقے بنائے. ہم بھی جو اہل سنت کی ٹرم یوز کرتے ہیں یہ منہج کے طور پر ہے, فرقے کے طور پر. اہل سنت کہلوانا بھی فرقہ واریت ہے. اہل سنت فرقہ وہ ہوگا جو اس کی بنیاد پہ دوسرے فرقوں کو کافر کہے گا, جہنمی کہے گا. اہل سنت منہج یہ ہوگا کہ وہ بتائے گا قرآن و سنت یہ کہتے ہیں, ہم علمی طریقے سے آپ کی اصلاح کرتے ہیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, آپ کو چندے دیں گے, آپ کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے, آپ ہمارے بھائی ہیں, اپنی اصلاح کریں. ہاں بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں. اس لیے دیکھیں ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. مسجد نہیں بنائی, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ کہیں سے شیطان داخل نہ ہو کہ انجینئر صاحب بھی ہمارے بزرگوں کی طرح ایک فرقہ کھڑا کرنے لگے. اور گالیاں مجھے دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے علمی کتابی فرقہ لانچ کر لیا. اور یار میں ایک سلوگن پڑھ رہا ہوں, اس کا علمی کتابی کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ فرقے کے طور پر ہے کوئی نہیں, ہم مسلم ہیں. وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے, ان کا ایک مرید تھا, اس کی 2 بیویاں تھیں. اس نے ایک بیوی کے ساتھ رات کو ازدواجی تعلق قائم کیا, ایک کے ساتھ نہیں کیا. تو پیر صاحب نے ان کو صبح بلا کر پوچھا کہ تو نے دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کیوں کی, یعنی اتنا خیال رکھا ہوتا ہے پیروں نے. آپ سوچ رہے ہوں گے پیر صاحب کو کس طرح پتا چلا, انہ علیم بذات الصدور. ہاں ان کا یہ عقیدہ اپنے پیروں کے بارے میں دین تصوف میں. تو مرید نے کہا کہ حضرت وہ دوسری بیوی سو گئی تھی. تو پیر صاحب نے کہا نہیں سو نہیں, وہ جاگ رہی تھی. ہائے 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 ہائے. تو مرید نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ساتھ جو پلنگ تھا اس پہ میں لیٹا ہوا تھا. نہ سامو روحانی طور پر. اوے باپا جانی, جو تیرے تحفے کے پیدا ہوئے نا, بلال قادری اور احمد رضا قادری تیرے بیٹے, جب تو ان کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے پاس گیا تھا نا تو ضیاء الدین مدنی صاحب ساتھ والی چرپائی پہ موجود تھے. ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لو سامو, دین تصوف کے فالوورز کے لیے یہ چھکا ہے. یہ سارے جا کے ان کی ماں ان سے پوچھیں, ان کی اولادیں ان سے پوچھیں کہ تمہارے پیر جو ہے وہ چرپائی پہ ساتھ لیٹے ہوتے ہیں. یہ ان کے عقیدے ہیں. اور تمہارے پیر اتنے بے شرم ہیں. ویسے ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اس چرپائی میں بھی آ کے لیٹ سکتے ہیں, تم لوگ تو ساری عزتیں اپنے پیروں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہو. اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے, کسی للو پنجو نے نہیں. ہاں عشق و محبت, عشق و محبت, ہاں اہل عشق جو. ہاں لو سامو, منجی ٹھکڑی رہنی ہے, منجی پیڑی ٹھکا لو. ہاں وہ پہ گئے تھوڑے بابیاں تو, بابی گئے. ہاں تو تھوڑے بابے کدھر؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں. جی بزرگ دلوں دے حال بھی جانتے ہیں. بابے بابے دے انج کرتے ہیں.
मेरा वीसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। मैंने इसलिए कहा थोड़ी मंजी ठुक गई। जे चाहते हो ना कि 25-30 साल कट जाओ तो खामोशी तैयार करो। मैं ठोक देना मंजी, जेड़ी कल मैं ठोकनी मैं आज ठोकांगा। जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार ठोकांगा। अब देखें ना किस तरह इन्होंने अपनी मंजियां ठुकवाई हैं। ते बाबे ते शाही कोई नहीं, ले जाओ अपने बाबे, दब देते ने मैं।